پہ جو ہے اور مزید رو نہیں کر رہے کو جانتے کے علاقے کو جانتے بلاول صاحب تک میرے بیگا پہنچاؤ سے بات کر لو بلاول صاحب میرا کوئی نہیں ہے بلاول یہ کریں گے آپ کام کر دیں گے میرا اسٹینڈ لگا ہے مجھے گاڑیوں والوں نے آرام سے میرا اسٹینڈ لگا ہوا دوسرا اسٹینڈ کے لیے مجھے بار بار بلا رہے تو کرنا کیا ہے یہ بچے میں 1993 کی بس پارٹی ان کے پاس لے گیا چاہیے اور وہاں ایڈمٹ بس گولیوں کے لیے بلاول بھگوایا شرجیل صاحب یہ بتا دیں شرجیل صاحب ای چلانس کو لے کے کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت روڈ تو نہیں بناتی لیکن کروڑوں روپے کے چلان دے دیتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ قوانین پہ عمل کریں یا الٹا تنقید کریں؟ دیکھیں جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ پیدا ہی تنقید کرنے کے لیے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ یہ کہتے ہو کہ جی یار سزائیں کم کرو. پینلٹی کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے نا. بھائی آپ جرم کرو ہی نہیں تو سزا ہوگی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمیں ٹریفک چالان میں 1 روپیہ بھی نہ ملے. ہمیں خوشی ہوگی ایز حکومت. میں بتا رہا ہوں آپ کو حکومت کے ممبر منسٹر کے ایسے بتا رہا ہوں. میری دعا ہے کہ 1 روپے کا بھی چالان نہ ہو. وہ چالان کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی 1 روپے کی وائلیشن نہیں کرے گا. اگر آپ وائلیشن کرے گا تو چالان تو ہوگا. اب چالان کی رقم کتنی ہونی چاہیے وہ فیصلہ انہوں نے نہیں حکومت نے کرنا ہے. جن لوگوں کو مینڈیٹ ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. محمد صاحب آپ کی اجازت ہو تو سوال کر لوں. حکم جی. سر یہ بتائیں کہ چلان بالکل بہتر چیز ہے, ہونا بھی چاہیے. تو اسی کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ سے درخواست کر رہا ہوں اس کو آپ کچھ بہتر کر دیں تاکہ جو ہے. اور یہ چلان اس لحاظ سے موٹر سائیکل کے لیے جو فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں ان کے لیے اب ایک غریب ہے وہ 1000 روپے بامشکل دن میں کماتا ہے. میں ان کا کوئی فیور نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ تھوڑی بہت ایسی رعایت. آپ کیا چاہ رہے ہو میں بتاؤں؟ نہیں چالان کیوں ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں چالان کیوں ہوتا ہے؟ وہ غریب نہیں بھائی میرے ٹریفک کی وائلیشن کرے تو بس وائلیشن کوئی نہ کرے. آپ جو بات کر رہے ہو مجھے آپ کو معذرت زیادہ آپ سینئر صحافی ہو. آپ ایک بات جو کر رہے ہو کہ جی آپ چالان کم کرو. فوڈ ڈیلیوری والی کی بات کر رہے ہو, اچھی بات ہے. کسی کا احساس ہونا اچھی بات ہے, اچھے انسان کی نشانی ہے. لیکن آپ یہ کیوں نہیں کرو یار کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ فوڈ ڈیلیوری والا ہو یا کوئی بھی شخص ہو سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے تو اس کا چالان ہی نہ ہو. 1000 روپے کیا اگر 100 روپے بھی کرو گے تو 100 روپے بھی اس کو بھرنے پڑیں گے نا. دیکھیں بات سے چالان کی نہیں ہوتی. آپ کو نہیں پتا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی قیمتی جان بہت قیمتی ہے. انسان کی قیمتی جان بہت قیمتی ہے. آپ جب ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہو تو ٹریفک کی وائلیشن پہ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس, اور جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو پھر قیمتی جانیں جاتی ہیں. وہ اکیلا بچہ یا وہ موٹر سائیکل چلانے والا یا خدا نہ خاصہ پیدل چلانے والا نہیں مرتا, اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کا کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد جو ہے کوئی اس ٹریفک کے حوالے میں گورنمنٹ نے کوئی اپنی فائنینشیل پوزیشن بہتر نہیں کرنی ہے. مقصد یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ قیمتی جانوں کا تحفظ کیا جائے. آپ اتنا فیئر دو کہ لوگ بولیں گے یار ٹھیک ہے پہلے میں 10 روپے بھر کے یا 50 روپے بھر کے چالان دے دوں گا, لیکن نہیں اگر مجھے 1000 روپے بھرنا پڑے گا تاکہ وہ ایسا کام نہ کرے کہ اس کی جان رسک پہ نہ جائے. ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کے اندر ہماری شہر کی جو سڑکیں ہیں اس کا شکار ہے. لازمی سی بات ہے جس سڑک پہ بھی لوگ نوکری جائیں گے اور کہ ہماری سڑکوں پر جو ہے وہ لینڈ مارک نہیں کی گئی. بہت چند ایک سڑکیں ہیں کہ کس طرح پھر دیکھیں جی جہاں ٹریفک مینجمنٹ کے ایشو ہیں اس کو بہت بہتر کیا جا رہا ہے. بہت ہی اچھے ڈی آئی جی ہیں پیر محمد شاہ صاحب. وہ محنت سے کام کریں, دن رات کام کریں. ٹرانسپورٹ محکمے کے ساتھ بھی بیٹھ کے وہ کام کریں. ٹرانسپورٹ محکمہ بھی اس پہ اس وقت جو ہے سگنلز کی اور اس چیزوں پہ کام کر رہا ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہماری یہ پرائرٹی ہے کہ ہم لینڈ مارکنگ کو سائنس کو وہاں پہ صحیح طریقے سے پرومینٹ میں لگائیں. جہاں پہ سڑکوں کی آپ نے بات کی سڑکوں پہ کام چل رہا ہے. یس یہاں پہ چیلنجز ہیں لیکن بہت ریپڈلی جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے میئر صاحب وہ کام کر رہے ہیں. ابھی لوکل گورنمنٹ محکمہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے. ایک جھگڑا چل رہا ہے کے الیکٹرک اور BRT کانٹریکٹر کا, اس کی وجہ کچھ پول کا مسئلہ ہے اور وہ پول چینج نہیں ہو رہا.
اچھا وہ یہ میٹر چل رہا تھا, وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا, اب میٹر ریزالو ہو گیا. سر آپ نے آئی ورک فار سندھ ایک اپلیکیشن آپ نے لانچ کی تھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ آلریڈی آپ نے لانچ کی ہے. سر گزشتہ روز آپ نے ایک اور سندھ جاب پورٹل کے حوالے سے ایک اپلیکیشن لانچ کر دی. سر یہ سارے فنکشنز ان تمام تر اپلیکیشن میں تھے, صرف سندھ ٹیسٹنگ سروس کو اس میں امبیڈ کیا گیا, تو اس کی کیا ضرورت پڑی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے جی, آئی ورک فار سندھ جو ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ایپ بنائی جس کا انوگریشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, اور باقی جتنے کل ایک جو جاب پورٹل تھا اس کا بھی چیف منسٹر صاحب نے انوگریشن کی. ان سب کو آپس میں انٹر لنک کیا جا رہا ہے. آئی ورک فار سندھ میں سرکاری نوکریوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جابس بھی ہیں. اگر آپ کو روزگار کی تلاش ہے تو آپ جا کے اپنی سی وی جا کے پوسٹ کریں یا آپ اپنی جاب ڈھونڈیں, تو آپ کو سرکاری آپشنز بھی ملیں گے, آپ کو پرائیویٹ آپشنز بھی ملیں گے. جو کل چیف منسٹر صاحب نے کیا وہ گورنمنٹ کا جابس کا پورٹل ہے, اور اس میں جن جن لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیے ہوئے ہیں وہی اپنا اسکور ڈالیں گے, اور پھر ان کو پتا چلے کہاں کہاں پہ جابس اویلیبل ہیں. تو اس کے اس میں تھوڑا فنکشن کا فرق ہے, لیکن اس کی انٹر کنیکٹیوٹی آپس میں ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, چلے بن رہا ہے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہیروئن چی ہمارے ایک بڑا ایشو بنے ہوئے. کوئی بھی انفراسٹرکچر ہو وہ چھوڑ رہے نہیں ہے, برابر میں جام سازی پوری طرح دیواریں وہ بھی شارٹ ہو ہیں. حفاظت کے لیے کیا مطلب ہوگا, آپ بنا تو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ چیلنج ہے یہاں پہ. میں مانتا ہوں کہ انلیگل امیگرینٹ جو ہمارے افغانی بہت زیادہ یہاں پہ اس میں انوالو پائے گئے ہیں, اس طرح کی کارروائیوں میں خلاف ایکشن ہو رہے ہیں. انلیگل امیگرینٹس کو نکالا بھی جا رہا ہے کہ انلیگل امیگرینٹس ویسے بھی نہیں رہ سکتے, اور پوری دنیا میں کہیں پہ انلیگل امیگرینٹس کو نہیں رہنے دیا جاتا. ہمارے پاس جتنے بھی انلیگل افغانی بیٹھے ہیں مجھے اور بہت زیادہ نظر آتے ہیں ہر جگہ جگہ پہ, تو اس کے لیے حکومت جو ہے وہ بہت سخت ایکشن بھی لے رہی ہے, ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. اچھا سر یہ بتا دیں, جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ یلو لائن پروجیکٹ کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کی پروجیکٹ کی کیا جو ہے وہ پروگریس ہے, کیا اپڈیٹ ہے, اس کے علاوہ ریڈ لائن کا بھی تھوڑا سا سر اپڈیٹ دے دیں. جی جی, جہاں تک آپ نے یلو لائن کی بات کی, یہ ورلڈ بینک کے اشتراک کے ساتھ کریں. ورلڈ بینک کے اشتراک میں بہت سارے پروجیکٹس میں چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا آپ نے سوال پوچھا, اس یلو لائن بی آر ٹی میں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے چیف منسٹر صاحب کے پاس ورلڈ بینک کی, تو اس میں سیٹسفیکٹری رپورٹ جو ہے وہ آتی ہے. سیٹسفیکٹری رپورٹ کا مطلب یہ پروجیکٹ اپنی لائن پہ چل رہا ہے اور بالکل سیٹسفائی اس کی رپورٹ ہے. اس کی رپورٹ کیوں دے رہا ہوں, بلاول صاحب سے میں 25 سال سے صاحب بیٹا دھکا نہیں دو ان کو, بیٹا دھکا نہیں دو بات. اچھا تو وہ ہے ریڈ لائن پہ آج بھی 2 بجے بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ ہے. وہاں پہ ایشوز تھے کیونکہ ریٹس جو ہے بڑھ گئے تھے, تو اس کا وہ ایشوز چل رہے تھے. طرح سے چل رہے ہیں جی, لاٹ 1 لاٹ 2 پہ چل رہا ہے. میں دوبارہ بتا دوں آپ کو بھائی, یہ دو جو ہے لاٹ 1 لاٹ 2 ان دونوں کانٹریکٹ اندر 2021 میں کانٹریکٹس ان کو ایوارڈ ہوئے تھے. اس کے بعد جو ریٹ ہائی ہو گئے, ڈالرز کے ریٹ ڈبل ہو گئے, اسٹیل کے ریٹس ہائی ہو گئے, سیمنٹ کے ریٹس ہائی ہو گئے, تو ان کے کلیمز کے مسئلے ہیں. وہ کلیمز جو ہے اس کو ہم ایک پروسیجر کے ذریعے ان کو پے کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اس وقت تنازع چل رہا ہے اس کے ساتھ, اور امید ہے کہ ہم لوگ اس ہفتے کے اندر یا 10-15 دن میں اس تنازع کو ریزالو کر لیں گے, تاکہ دونوں لاٹس میں کام دوبارہ سے ریپڈلی شروع ہو. سر آپ نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ کسی بھی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان پر وہ مسلسل حملے بھی کر رہا ہے, اور جو امن معاہدے ہو رہے ہیں اس پہ بھی وہ بار بار کلابازیاں کھا رہے ہیں. افغانستان کا یہ رویہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. افغانستان جس کو ہمیشہ پاکستان نے پلکوں پہ بٹھایا, افغانستان جس کو ہمیشہ پاکستان کی عوام نے دل میں بٹھایا, وہ ہمارا بردر ملک ہے. لیکن اگر وہ ملک بھارت کی پراکسی بن کر پاکستان میں دہشت گردی کرے گا, تو پاکستان کی فورسز کسی بھی صورت میں نہیں برداشت کریں گی. جو بھی وہاں پہ در اندازی وہاں سے ہو رہی ہے, اور وہاں سے جس طریقے سے بھارت کے کہنے پہ, کیونکہ بھارت خود تو لڑ نہیں سکتا, بھارت کا تو آپ نے اشر دیکھ لیا, جو اشر نشر ہماری پاکستان کی فورسز نے کیا. بھارت خود تو لڑنے کے قابل رہا نہیں. اب وہ ڈرپوک بھارت اپنی پراکسیز جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کے ذریعے یا افغانستان میں موجود چند لوگوں کے ذریعے پاکستان میں طالبان کے ذریعے وہ دہشت گردی کروانا چاہتا ہے, جس کو منہ توڑ جواب پاکستان نے دیا ہے. پاکستان تمام ہمسایوں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتا ہے.
पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से पे मैली आंख रखेगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत करेगा, तो हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी रखती हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दें। जी मिनिस्टर साहब, जैसा कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि कम से कम उजरत जो है वो 37 से 42,000 होनी चाहिए, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो येलो लाइन के जो फील्ड स्टाफ है उनकी तरफ से कंप्लेन आ रही है कि उनकी कम से कम सैलरी जो है वो सिर्फ 28 से 29,000 है, और वो भी उनको 3-3 महीने ताखिर से मिल रही है। देखें जी, येलो लाइन की किसी भी स्टाफ को हुकूमत सिंध सैलरी नहीं देती। ऑरेंज लाइन ऑरेंज लाइन की भी किसी भी स्टाफ को सिंध हुकूमत सैलरी नहीं देती। वहाँ पे मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट से जो आउटसोर्स किए हुए हैं, उसमें अगर आपकी शिकायत की जाए, हुकूमत की जिम्मेदारी जरूर है कि हम उसको उस पर एक्शन लें। हम देखेंगे कि जी उनको मिनिमम जो वेजेस वो मिलने चाहिए। सर, आपने कहा कराची में मजीद बसेस लाई जा रही हैं, तो कितनी बसेस आ रही हैं, कब आएंगी, कुछ तादाद बता दें। कराची में आपने कहा कि मजीद बसेस लाई जा रही हैं, कब आएंगी बसें, कितनी आएंगी कराची के लिए? कुछ कराची में जी बसेस जो हैं वो अब समझे हर महीने की बुनियाद पर जो है बसेस की ट्रांच आ रही है, बसेस को लेकर आएंगे, और अभी 100 बसेस जो हैं